السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل الہند اسلامک ٹیوب پر۔ اسلامی تاریخ کے حساب سے سعودی عربیہ میں آج 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ ہے، اور ہر سال یوم عرفہ کے موقع پر وہاں پر خانہ کعبہ کے غلاف کو، جس کو عربی میں کسوۃ الکعبہ بھی کہتے ہیں، اس کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ اس کے پر رونق مناظر ویڈیوز اور تصاویر ہم آپ حضرات کی خدمت میں ہمارے چینل الہند اسلامک ٹیوب کی جانب سے پیش کر رہے ہیں، اور آج اس غلاف کعبہ یعنی کسوہ کعبہ کے متعلق کچھ تاریخی حقائق بھی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ان حسین مناظر کو دیکھتے ہوئے اس کی مختصر سی تاریخ آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین، ویڈیو کو ابھی لائک کر دیں، شیئر ضرور کر دیں دیکھنے کے بعد۔ جی ہاں ناظرین کرام، خانہ کعبہ کی دیواروں اور باب کعبہ، دروازہ کعبہ کو جس کپڑے سے ڈھانپا جاتا ہے اسے غلاف کعبہ یعنی کسوہ، عربی میں کسوۃ الکعبہ بھی کہتے ہیں۔ ہر سال خانہ کعبہ کا غلاف تبدیل کیا جاتا ہے، جسے ریشم کے دھاگوں اور سونے کے تاروں سے بنایا جاتا ہے۔ لیکن خانہ کعبہ پر غلاف چڑھانے کا آغاز کب ہوا؟ اسلام سے قبل غلاف کعبہ کے لیے کون سا کپڑا استعمال کیا جاتا تھا، اور موجودہ زمانے میں اس غلاف کو بنانے کے لیے دھاگے کہاں سے لائے جاتے ہیں؟ ایک دھاگے کو جانچنے کے لیے اسے کتنے مراحل سے گزارا جاتا ہے اور اس پر کتنی لاگت آتی ہے، یہ تمام ہم آج کی اس ویڈیو میں تفصیل سے بتائیں گے۔ ناظرین، غلاف کعبہ کی تیاری کا آغاز کب ہوا، اس کے متعلق درست معلومات موجود نہیں ہیں، تاہم متعدد تاریخی کتب کے مطابق قبل از اسلام دور میں پہلی مرتبہ یمن کے بادشاہ طوبہ الحمیری نے کعبے پر غلاف چڑھایا تھا۔ الحمیری نے مکے سے واپسی پر ایک موٹے کپڑے کو استعمال کرتے ہوئے غلاف کعبہ تیار کروایا۔ تاریخی کتب میں اس موٹے کپڑے کو کشف کا نام دیا گیا ہے۔ بعد ازاں اسی بادشاہ نے المعافریہ کپڑے سے غلاف تیار کروایا اور اس مقصد کے لیے یمن کے قدیم شہر میں بننے والا بہترین کپڑا استعمال کیا گیا۔ طوبہ الحمیری کے بعد کے ادوار میں غلاف کعبہ کے لیے مختلف کپڑے استعمال کیے گئے، جن میں چمڑے سے لے کر مصر کا قبطی کپڑا تک شامل تھا۔ شاہ عبدالعزیز کے دور میں اس غلاف کی تیاری کے لیے الگ سے ایک محکمہ قائم کیا گیا، اور یوں اس مقصد کے لیے کپڑا مکے ہی میں بننے لگا، اور اس کام کے لیے کارخانہ بھی لگایا گیا۔ اس کارخانے میں غلاف کعبہ کی تیاری کے دوران استعمال ہونے والے پانی تک کو پاک کیا جاتا ہے، اور غلاف کعبہ کی تیاری میں استعمال کیے جانے والے ریشم کو اس پاک پانی سے دھویا جاتا ہے۔ اس کارخانے میں غلاف کعبہ کو جس ریشم سے تیار کیا جاتا ہے اس پر سونے اور چاندی کے تاروں سے قرآنی آیات کندہ کی جاتی ہیں۔ غلاف کعبہ کی تیاری میں استعمال کیے جانے والا ریشم اٹلی، جبکہ سونے اور چاندی کی تاریں جرمنی سے آتی ہیں۔ جی ہاں ناظرین، بتایا جاتا ہے کہ ریاست شؤون الحرمین کی سرکاری ویب سائٹ پر اس غلاف کی تیاری سے متعلق بھی معلومات دی گئی ہیں، جن کے مطابق غلاف کعبہ کو بنانے کے لیے اٹلی سے لائے جانے والے ریشمی دھاگے اعلیٰ معیار کی گریڈ A5 کے ہوتے ہیں، اور ان کی موٹائی 3 ملی میٹر ہوتی ہے، جو مضبوطی اور لچک کی ضمانت دیتی ہے۔ ایک ریشم کا دھاگا متعدد ٹیسٹ پاس کرتا ہے، جس میں تھرڈ ٹیسٹ سے لے کر موٹائی، مضبوطی، رنگنے، میچنگ، دھوتے ہوئے رنگ اترنے اور دھات کے تاروں کے ساتھ استعمال تک کے ٹیسٹ شامل ہیں۔ جی ہاں ناظرین، غلاف کعبہ کو معیار کو یقینی بنانے کے لیے شاہ عبدالعزیز کمپلیکس میں ایک تجربہ کار ٹیم ان ٹیسٹوں کی نگرانی کرتی ہے۔ اس غلاف کی تیاری پر لاگت کا تخمینہ لگ بھگ 2 کروڑ سعودی ریال ہوتا ہے، یعنی تاریخ کا سب سے مہنگا غلاف۔ اس غلاف کی تیاری کے عمل کی نگرانی 200 سے زیادہ مینوفیکچررز کرتے ہیں، جن میں بہترین قابلیت، تجربہ، سائنسی اور عملی قابلیت رکھنے والوں کو مسجد نبوی اور خانہ کعبہ کے امور کے لیے ملازمت پر رکھا گیا ہے۔ ناظرین، ریشم کو سیاہ اور سبز رنگوں میں رنگا جاتا ہے، اور غلاف کی تیاری کے دوران خصوصی کیمیکلز بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ حج کے موقع پر غلاف کعبہ کو تقریباً 3 میٹر تک اوپر اٹھا دیا جاتا ہے، اور نیچے کی جگہ کو سفید سوتی کپڑے سے ڈھک دیا جاتا ہے تاکہ کسوہ صاف رہے اور پھٹنے سے محفوظ رہ سکے۔ اسلام میں مسلمانوں کے لیے کعبۃ اللہ انتہائی مقدس مقام ہے۔ مسلمان ہر سال اسلامی مہینے یعنی ذی الحجہ کی 8 سے 12 تاریخ کو کعبے کا حج ادا کرتے ہیں۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس غلاف کو ہر سال حج کے موقع پر 9 ذی الحجہ کو تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ کعبے کی تمام دیواروں اور دروازے پر یہ غلاف ڈالا جاتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پرانے غلاف کا کیا کیا جاتا ہے؟ پرانے غلاف کعبہ کو اتار کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیا جاتا ہے، اور سعودی عرب کا دورہ کرنے والے مسلمان ملکوں کے رہنماؤں یعنی بادشاہوں اور وہاں کے وزراء کو بطور تحفہ یہ ٹکڑے پیش کیے جاتے ہیں۔ جی ناظرین اکرام، یہ رہی کعبہ کسوہ کی مختصر سی تعریف جو ہم نے ہمارے چینل کی جانب سے پیش کرنے کی
کوشش کی ہے۔ امید ہے آپ حضرات کو ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اس کو لائک ضرور کریں، شیئر ضرور کریں اور اس ویڈیو کو تمام مسلمانوں تک پہنچائیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل پر کلک کر دیں۔ سوشل میڈیا انسٹاگرام، ٹویٹر وغیرہ کے دیگر اکاؤنٹس کو ہمارے آپ فالو کرنا چاہتے ہیں تو ان سب کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، جا کر ضرور فالو کر لیں۔ جزاکم اللہ، دعا فرمائیں، کمنٹ باکس میں بھی کوئی دعائی جملہ ضرور لکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔